اس میں پورا پاکستانی ایجنڈا ہے، پورا قومی ایجنڈا ہے، بین الاقوامی ایجنڈا ہے، پورا امت مسلمہ کا ایجنڈا ہے، امریکہ کی چیرہ دستیاں، امریکہ کے مظالم، امریکہ کی دہشت گردی. جس کے پاس فوجیں ہیں وہی دہشت گرد ہے، جس کے پاس بڑی حکومت اور انتظامیہ ہے وہی سب سے بڑا دہشت گرد. بھارت اور اسرائیل کا، امریکہ اور نیٹو کا اسی لیے نام آتا. جس نے عافیہ کو قید کیا ہوا ہے وہی سب سے بڑا دہشت گرد ہے. یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ایک خاتون کو جس طریقے سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے، جج بھی ان کے سامنے، جج کے سامنے جب وہ بات کرتی ہے تو جج بھی غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. اس لیے ان تمام حوالوں سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو دوسری آزمائش آئی ہے امت پر، اپنے حکمران بھی آج بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس دوسری آزمائش نے جدوجہد کے نئے دروازے وا کیے ہیں اور نئے دائرے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، اور نئے حوالوں سے جدوجہد کرنے کے نئے عنوانات ہم کو فراہم کیے ہیں. لہذا یہ جو دعوت کا عنوان ہے زیادہ وسعتوں کے ساتھ سامنے ہو کر ہمارے آیا، اور دعوت کا جو محدود تصور یا ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کا جو محدود تصور لوگوں کے ذہنوں میں، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں یا غیر ہوں اور دوسرے ہوں، پہلے سے موجود تھا، اس کو ہٹ کرنے کی، اس کو اثر نو بیان کرنے کی اور اس کے اثر نو تعریف کرنے کی ضرورت ہے کہ ذکر کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذاکرہ آج کی ڈاکٹر عافیہ، اس لیے کہ وہ حق بیان کر رہی ہے اور سچ کی بات کر رہی ہے اور ظلم سہ رہی ہے. سب سے بڑے ذاکر وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کے لوگ گمشدہ کر دیے گئے. ان ماؤں سے پوچھیں، ان بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھیں، ان بیویوں سے پوچھیں، ان بھائیوں اور باپوں سے پوچھیں جن کے لخت جگر ان سے چھین لیے گئے، پتہ نہیں کہاں. وہ دن رات اگر دہائی دیتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اس کی طرف پلٹتے اور لوٹتے ہیں. ہمیں یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. سب سے بڑا ذکر یہ ہے. اور پھر اگر آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان کا کیس پیش کرتی ہیں، عافیہ کا، مسنگ پیپل کا، بلوچستان کا، عدلیہ کی آزادی کا، تو آپ وکالت کرتی ہیں ذکر کی اور تسبیح اور تحلیل کی. اور بڑے پیمانے پر اس کے نتیجے میں آپ کے رویے اور طور طریقے اور کردار اور آپ کا کہنا اور سننا اور بتانا، یہ سب دعوت کی تعریف میں آتا ہے. دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. انسانوں کے نظام کے ذریعے انسانوں پر ظلم ختم نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں اور طور طریقوں کے ذریعے عدل کی میزان نصب نہیں کی جا سکتی. اللہ کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کے نتیجے میں رجوع اللہ کی جو تحریکیں جہادی اور اسلامی موجود ہیں اور بندوں کی خدائی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے نتیجے میں لوگوں کو حقوق مل سکتے ہیں، امن مل سکتا ہے، حالات کی بہتری مل سکتی ہے، دہشت گردی سے نجات مل سکتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ گمشدہ لوگوں کی تعریف میں آتے ہیں، اور وہ ہزاروں ہیں، ڈالرز لے کر امریکہ کو خوش کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو. اس لیے ان کے مقدمے کا ذکر کرنا، ان کا کیس پیش کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اور یہ جس دوسری آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہا ہے، اور ہمارے کمزوری اور ضعف کی وجہ سے ہمیں اچھے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی کمزوری کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیں اور اپنے ضعف کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں اور اس کے غلام بن کر اس میدان سے نکل نہ جائیں. اس لیے کامیابی بھی مہمیز کا کام دیتی ہے اور قدموں کو آگے بڑھانے کا عنوان بنتی ہے. یہ جو لندن میں کانفرنس ہوئی ہے، 60 ملکوں کے بڑے اس کے اندر شریک تھے، نمائندے اس میں موجود تھے. کانفرنس کا ایجنڈا افغانستان تھا. امریکہ پھنس گیا ہے. کانفرنس کی کیا ضرورت؟ اگر وہ افغانستان میں کامیاب ہو جاتا، اس کو فتح مل جاتی، اس کا پھریرا وہاں لہراتا، اس کی حکومت قائم ہوتی، اس کا کرزئی وہاں کچھ کر پاتا، پاکستان سے اس کو مدد پہنچ پاتی، تو کسی کانفرنس کی تو ضرورت نہیں تھی. کانفرنس تو خود اس بات کا اعلان ہے کہ امریکہ عسکری فتح حاصل نہیں کر سکا. امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کو شکست ہو گئی ہے. افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل تلاش نہیں کیا جا سکا. ہم جو بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، گویا اس کی حقانیت تش تش بام ہو گئی ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی فوجی آپریشن بند کر کے مذاکرات کیے جائیں. پچھلے مسلسل عرصے دراز سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. فوجی آپریشن نے لاشیں دی ہیں، فوجی آپریشن نے معیشت کا تباہ ہونا دیکھا ہے، فوجی آپریشن نے گھر سے لوگوں کو بے گھر کیا اور دربدر کیا. فوجی آپریشن نے فوج اور عوام کے درمیان نفرت کے بیج بوئے. فوجی آپریشن نے فاصلے بڑھائے ہیں اور فوج کو اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا. مذاکرات مسئلے کا حل ہے. افغانستان کے نام پر کانفرنس نے اعلان کر دیا ہے کہ ساری فوج کشی
چاہے وہ نیٹو کی ہو، امریکہ اور اس کے حلیفوں کی ہو، ناکام ہو چکی ہے۔ ہماری فوج کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ امریکہ کی ہدایت اور ڈکٹیشن پر جو ڈو مور ہماری فوج کر رہی ہے، اس دلدل سے وہ جتنی جلدی نکل آئے اس کے لیے بھی اچھا ہے، ملک اور قوم کے لیے بھی اچھا ہے، اور پورے ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے بھی یہ اچھا ہے۔ اس لیے افغانستان کے حوالے سے کانفرنس اس ناکامی کا اعلان ہے جو امریکہ اور ان کو وہاں پر ہوئی ہے۔ گویا آپ کی جدوجہد کامیاب ہوئی ہے۔ نہتے اور بے سر و سامان افغانی اور طالبان، انہوں نے اسلحے اور ہتھیاروں سے لیس امریکہ اور نیٹو کو شکست دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر نو یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ کی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہی منظر نامہ ہر جگہ دہرانے کی ضرورت ہے، اسی کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم گو امریکہ گو تحریک کے ذریعے ان جذبات کو پروان بھی چڑھا رہے ہیں، فروغ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ہم ایک بات بار بار کہتے ہیں، ہماری تحریک پرامن تحریک ہے۔ ہمیں جو حقوق آئین و قانون سے ملے ہوئے ہیں، ہم ان حقوق کو استعمال کر رہے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ، جو سول لبرٹیز ہم کو حاصل ہیں، جو قانون کی حکمرانی کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں قانون یہ حق دیتا ہے کہ ہم حکومت سے اختلاف کریں، اس کو چارج شیٹ کریں، ہم فوج کے غلط رویوں پر اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو غلط سمت جانے سے روکیں، عوام کو اعتماد میں لیں، عوام کی یلغار کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے پالیسیاں بدلنے اور امریکی کالونی بننے سے روکنے کے لیے تمام اقدامات کریں۔ اس لیے ہماری پرامن، جب یہ ذرائع موجود ہیں، جب یہ وسائل موجود ہیں، جب یہ آزادیاں میسر ہیں، جب یہ حقوق موجود ہیں، تو ہمیں کوئی اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہی ہوئی بات گولی کی کہی ہوئی بات سے مؤثر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور وہ کامیاب اور ہر حوالے سے فروتر نہیں بلکہ برتر ہے۔ لہذا ہم یہ پوری تحریک، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو کہتے ہیں اسلحہ اٹھانا چاہیے، حالانکہ وہ کہتے تو ہمیں نظر تو نہیں آتے کہاں ہیں وہ، اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے کہ اپنے ہی معاشرے کے اندر اسلحہ اٹھا لیا جائے، مسلمانوں کے سینے پر بندوق تان دی جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جو خود کش حملے ہو رہے ہیں، یہ جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور انہی کے سارے کرتا دھرتا لوگ ہیں کہ جو ہمیں غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ اس کی گواہیاں، اس کی دلیلیں، اس کی نشانیاں فوج کی طرف سے بھی بار بار آئی ہیں کہ بھارت کا اسلحہ ملا ہے، سازشیں پکڑی گئی ہیں، دستاویزی ثبوت موجود ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ کے نتیجے میں ہماری حکومت اور ہماری فوج بھارت سے احتجاج نہیں کرتی، اور اس کو اس طرح کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتی جس طرح اس نے ہمیں بمبئی کے حوالے سے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب پرامن ذرائع سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، اب پیش رفت نظر آ رہی ہے، تو ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیغام ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، وہ دعوت سے لوگوں کو مسخر کرتے ہیں، وہ دعوت کے ذریعے اور پیغام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو موم کرتے ہیں اور اپنا ہمنوا بناتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ اگر 86-87% پاکستانی بار بار کے سرویز میں امریکہ کے خلاف رائے دیتے ہیں، اس کی عسکری اور معاشی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں، تو لازماً اس میں آپ کا حصہ ہے کہ آپ نے گو امریکہ گو تحریک کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو مسحور بھی کیا ہے، مسخر بھی کیا ہے، ان کی رائے کو تبدیل بھی کیا ہے، اور ان کے نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ کے اندر بھی جزوی یا کلی طور پر ایک تبدیلی پیدا کی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کشمکش میں اضافہ ہونا، آنے والے دنوں میں یہ جدوجہد اور ایک بڑی جدوجہد ہے جو آپ کو مسلسل پکار رہی ہے اور اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ادارتی نظم بھی اپنے اثرات کو استعمال کرے، اپنی بچیوں کا ایک سوچنے سمجھنے والا ذہن بنائے، ان کو سوالات کی آزادی ہو کہ وہ پوچھ سکیں، تشنگی کو دور کر سکیں، عدم وضاحت کی صورت میں گتھیاں الجھ جاتی ہیں، سلجھ نہیں پاتی ہیں، لہذا وہ وضاحت لے سکیں، قرآن و سنت کا حوالہ ہو، اس سے اخذ کردہ پروگرام کا، رویوں کا، طور طریقوں کا حوالہ ہو، یہ پورے دنیا اور پورے ملک اور عالم کے اندر چلنے والی